السلام دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ کے رحم و کرم سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ یہ بارش کا موسم چل رہا ہے، مانسون کا موسم، ہر طرف بارش مانسون برس رہا ہے، کہیں کم کہیں زیادہ۔ لیکن آپ کو یہ جان کے تعجب بھی ہوگا، حیرانی بھی ہوگی کہ اس بارش کا مانسون کا ذکر قرآن میں کس طرح آیا ہے۔ سورہ فرقان جو 25واں سورہ ہے، جس کی آیت 48 ہے، اس میں بارش کا کچھ موسم کا نظارہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کرم سے ہواؤں کو بھیجتا ہے۔ وہ ہوائیں ایک اچھی خبر لے کے آتی ہے، بارش کے پہلے ہوائیں ایک اچھی خبر لاتی ہے، اللہ کے رحم سے وہ ہوائیں پھیلتی ہے اور وہ خبر لاتی ہے۔ اس کے بعد آسمان سے پانی برستا ہے جو صاف ستھرا صاف پانی ہوتا ہے۔ اس طرح کی آیت ہے، آپ اس اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے بارش کا موسم کا تھوڑا سا نظارہ اپنے رحم کرم، تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح اپنے رحم کرم کی صفات جو قدرت ظاہر کرتی ہے، اس طرح کا اللہ تعالیٰ نے ایک صفات اپنی بتائی ہے قدرت کے ذریعے کہ اپنے رحم و کرم سے، اپنے کرم سے جو ہوائیں خوشخبری لاتی ہے بادل آنے سے پہلے، اور جب بادل آ جاتے ہیں پھیل جاتے ہیں تو آسمان سے صاف ستھرا پانی برستا ہے۔ تو اس میں آپ 2 پوائنٹ سائنٹیفک باتیں سمجھ میں آتی ہے۔ تو اللہ کے رسول کے زمانے میں جو مکہ شریف میں جو ریگستان کہلاتا تھا، وہاں تو بارش بہت کم ہوتی تھی، بہت کم بارش ہوتی تھی، جہاں کھیتی بہت کم ہوتی ہے، لوگ وہاں کے پانی کی بہت قیمت ہوتی ہے اور وہ پانی وہ بہت قلت ہوتا تھا۔ اب اس آیت کو اور اس سورہ کو آپ ذرا غور فکر کریں گے تو اس میں سائنٹیفک باتیں کس طرح آتی ہے، میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلی یہ بات تو آج 200، 250، 300 سال پہلے ہی پتہ چلا ہے کہ سمندر کی ہوائیں پرتی میل گھنٹہ جو بھی چلتی ہے، گھنٹہ پرتی 150 کلومیٹر پرتی گھنٹہ، 200 کلومیٹر، 250، یہ جو ہوائوں کا جو دباؤ رہتا ہے، پریشر آتا ہے، وہ جو سمندر کنارے جو پنکھے لگائے جاتے ہیں اس سے ماپا جاتا تھا پہلے۔ اب نئے نئے طریقے اور نئے نئے مشین ایجاد نکلی ہے جس سے ہواؤں کا پریشر دباؤ ہمیں معلوم پڑتا ہے۔ تو عرب میں تو ریگستانوں میں تو اگر کوئی ہوا تیز دوڑی تو طوفان آنے کا ہی ڈر محسوس ہوتا تھا، کوئی طوفان آ رہا ہے بہت بڑا۔ تو لیکن اس طرح ہم سائنٹیفک اگر طور پہ دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ آج جو مشین جو ایجاد ہوئی ہے وہ ہواؤں کا پریشر دباؤ جو آسمان سمندر سے نکلتی ہیں، جو پھیلتی ہے، بادلوں کو جو پھیلاتی ہے، وہ پریشر کتنا ہواؤں کا جو دباؤ رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح فرمایا کہ اپنے رحم سے میں ان ہواؤں کو بھیجتا ہوں۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے میں اپنے رحم و کرم سے وہ ہواؤں کو اچھی خبری دے کے بھیجتا ہوں، لیکن وہ ہوائیں اب ہمیں اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ ہوائیں کس طرح آ رہی ہے، کس طرح خوشخبری لے کے آ رہی ہے، کتنی رفتار سے آ رہی ہے۔ آج ہم نے وہ رفتار کی گنتی ماپ لی ہے۔ پہلی یہ بات، اس زمانے میں تو کوئی آلے نہیں تھے، کوئی ایسے انسٹرومنٹ نہیں تھے، ٹولز نہیں تھے کہ ہواؤں کی رفتار جانا جائے، لیکن آج ہم جان گئے کہ ہواؤں کی رفتار ہوتی ہے جو خوشخبری لاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہوائیں بھیج رہا ہے وہ رفتار کی اور اشارہ کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس رفتار سے بھیج رہا ہے وہ رفتار ہمیں آج پتہ چلی ہے۔ تو 1400 سال بعد آج ہم سائنٹیفک مشینوں کے ذریعے ہم ماپ کر سکتے ہیں۔ پہلے عام بات تھی کہ ہوائیں آ رہی ہیں، اب بارش ہوگی نہیں ہوگی، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی تھی، لیکن آج جس طرح اب رفتار ماپی جاتی ہے ہواؤں کی اور اس پہ بارش کا اندازہ لگا جاتا ہے کہ بارش کتنی ہوگی، کہاں ہوگی، کیسے ہوگی اور کتنا نقصان ہوگا، کتنا فائدہ ہوگا، آج اس حساب سے آج اندازہ لگایا جاتا ہے۔ تو یہ رفتار اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رحم کرم سے جو ہوائیں بھیجتا ہے، تو اس طرح ہمیں اس رفتار کا اور اس ہوا کا پریشر کا پتہ چلتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بارش کا پانی جو آسمان سے جو گرتا ہے وہ کافی صاف پانی ہوتا ہے، یہ تو سبھی جانتے ہیں۔ آج سائنٹسٹوں نے جب اس پانی کو معائنہ کیا، جانچا، آج
تو معلوم یہ ہوا کہ وہ پانی تو بالکل بیکٹیریا لیس ہے، اس پانی میں بیکٹیریا ہی نہیں ہے، نہ کوئی وائرس ہے نہ بیکٹیریا ہے، وہ بالکل صاف ستھرا پانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں آسمان سے صاف ستھرا پانی برساتا ہوں، صاف ستھرے کا لفظ آیا ہے۔ اب پانی کی خاصیت ہوتی ہے کہ پانی جس طرح پانی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک بیکٹیریا والا پانی، ایک نان بیکٹیریا والا پانی جس میں بیکٹیریا بالکل نہیں ہوتے، لیکن اسے ڈسٹل واٹر کہا جاتا ہے۔ اب ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے، 14 سال پہلے اللہ نے فرمایا میں صاف پانی برساتا ہوں۔ اب اس زمانے میں تو کوئی دوربین نہیں تھی، کوئی ایسا کوئی مائکروسکوپ نہیں تھا کہ اس سے جانچا جائے کہ پانی صاف ہے یا نہیں۔ آج ہمیں پتہ چلا کہ وہ پانی ڈسٹل واٹر ہے۔ ڈسٹل واٹر یعنی بالکل بیکٹیریا لیس پانی، یعنی ایک دم صاف ستھرا شفاف پانی۔ تو آج بھی لوگ اس پانی کو اسٹور کرتے ہیں، اس کو ہوا بند پیک بند کر کے رکھتے ہیں اور مہینوں سے اس کو پیتے ہیں تاکہ پیٹ کی بیماریاں اور کچھ جو بھی امراض ہو جسمانی اس سے کم ہو جاتے ہیں، ایسا کہا جاتا ہے۔ وہ پانی ایک دوا کا کام کرتا ہے۔ تو دیکھیے نا، آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ایک اللہ تعالیٰ نے صاف ستھرا پانی کہا، اور وہ صاف ستھرا پانی آج جو ڈسٹل واٹر کے طور پہ ہمیں ملتا ہے۔ کیا سائنٹسٹ نے اس بات کو آج جانا کہ وہ پانی جو ہے صاف ستھرا ہے، لیکن وہ ڈسٹل واٹر ہے، وہ بالکل صاف ہے۔ اور یہی بات اللہ نے 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیتوں کے ذریعے بات بتا دی تھی کہ میں صاف ستھرا پانی زمین پہ اتارتا ہوں، آسمانوں سے اتارتا ہوں۔ تو یہ دو سائنٹیفک باتیں اس طرح نکل کے آتی ہے اس آیت کے ذریعے، جو غور فکر کرنے سمجھ میں بات آتی ہے۔ تو آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔